اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ مسلمانوں کے بنیادی عقائد۔ رزق کے اسباب عادیہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ سوال: وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ جب سب کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے تو ہر سال سینکڑوں لوگ بھوک سے کیوں مر جاتے ہیں، اور یہ اموات ساری غریب ملکوں ہی میں کیوں ہوتی ہے؟ مثلاً ایتھوپیا، سوڈان اور دوسرے افریقہ کے غریب ممالک۔ برطانیہ، امریکہ اور فرانس یا یورپ کے دوسرے مالدار ملکوں میں لوگ بھوک سے کیوں نہیں مرتے؟ قحط آسمانی بلا ہے، مگر اس میں بھی غربا کی جانیں جاتی ہے۔ مالدار لوگ کسی نہ کسی صورت سے اپنا بچاؤ کر لیتے ہیں۔ ان مشاہدات سے معلوم ہوا کہ یہ آیت اسباب معیشت سے مشروط ہے کہ جس نے اپنے حصول رزق کے مروجہ زمانہ اسباب اختیار کیے، اللہ اس کو رزق ضرور بھیجے گا۔ جواب: آپ کی رائے صحیح ہے۔ رزق کے اسباب عادیہ کا اختیار کرنا بہرحال ضروری ہے، الا یہ کہ اعلیٰ درجے کا توکل نصیب ہو۔ پرندے اور چرندے اسباب رزق اختیار کرتے ہیں، تاہم ان کو اختیاری اسباب کے ساتھ فطری توکل بھی نصیب ہے۔ شریعت نے اسباب کو مہمل نہیں چھوڑا۔ سوال: وما من دابۃ فی الارض۔ اس سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا آپ کی رائے صحیح ہے۔ کیا سلف نے بھی اس رائے کے بارے میں کچھ کہا ہے؟ کیونکہ میں نے پڑھا ہے کہ جس نے قرآن پاک کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہا، اس لیے جب کسی بزرگ سے اس رائے کی تصدیق ہو جائے گی تو پھر یہ اپنی رائے نہ رہے گی اور اس وعید کے دائرے سے باہر ہو جائیں گے۔ جواب: صحیح بئی معنی ہے کہ شریعت نے اسباب کو مہمل نہیں چھوڑا ہے، اگرچہ اسباب ہے، ارباب نہیں۔ رزق تو سب کا اللہ نے اپنے ذمے رکھا ہے، لیکن ہماری نظر چونکہ اسباب سے بالاتر نہیں جاتی، اس لیے ہمیں رزق بذریعہ اسباب طلب کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور رزق کو بظاہر مشروط باسباب رکھا ہے، ورنہ اس کی مشیت کے بغیر نہ اسباب ہے اور نہ روزی کا حصول اسباب کا مرہون منت ہے۔ کیا آخرت میں دنیا کی باتیں بھول جائیں گی؟ سوال: ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کی 4 دفعہ حالت بدلے گی۔ نمبر 1، دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں اللہ سے وعدہ۔ نمبر 2، عالم دنیا میں قیام۔ نمبر 3، عالم قبر۔ اور نمبر 4، عالم آخرت، جنت یا دوزخ۔ مولوی صاحب، ہم کو عالم ارواح میں اپنی روح کی موجودگی کا علم اب ہوا ہے، اور جو روحوں نے اللہ سے بندگی کا وعدہ کیا اس میں ہماری روح بھی شامل تھی، لیکن ہم کو تو پتہ نہ چلا۔ ہمیں تو اس دنیا میں بتایا گیا کہ تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، تو جس طرح عالم ارواح کا ہمیں احساس نہیں ہوا، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جزا و سزا قبر و آخرت کا ہمیں اسی طرح پتہ نہ چلے جس طرح عالم ارواح میں ہمیں کچھ پتہ نہ چلا؟ جواب: عالم ارواح کی بات تو آپ کو بھول گئی، لیکن دنیا کی زندگی میں جو کچھ کیا وہ نہیں بھولے گا۔ کیا بغیر مشاہدے کے یقین معتبر نہیں؟ سوال: وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ إِلَى مُوقِنِينَ۔ اس سے معلوم ہوا کہ بغیر مشاہدے کے یقین معتبر نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے، ان پر صحیفے بھی نازل ہوئے، صحف ابراہیم و موسیٰ، اور بہت سے عجائبات قدرت انہوں نے دیکھے۔ ہر وقت ان کا اللہ تعالیٰ سے قلبی رابطہ تھا۔ ان کو ملکوت السماوات والارض کی سیر بھی کرائی گئی، اس کے باوجود ان کا قلب مطمئن نہیں ہوتا، اور کیف نحیی الموتیٰ کا سوال کرتے ہیں۔ تو پھر ایک عام سالک جو اللہ کے راستے پر چل رہا ہے اور اپنی لذات کی قربانی دے کر اپنی جان کپا رہا ہے، اور عالم قدس سے بشکل صوت و صورت اس پر کوئی فیضان نہیں ہو رہا، پھر بھی اس کی طاعت میں کوئی کمی نہیں آتی، ایسی صورت میں وہ زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو ملکوت سے کچھ مشاہدہ کرا دیا جائے تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو اور استقامت نصیب ہو۔ انبیاء تو ویسے بھی ہر وقت ملکوت کی سیر کرتے رہتے ہیں۔ جواب: یقین کے درجات مختلف ہے۔ یقین کا ایک درجہ عین الیقین کا ہے جو آنکھ سے دیکھنے کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور ایک حق الیقین کا ہے جو تجربے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح عام مومنین، ابرار و صدیقین، انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے درجات میں بھی تفاوت ہے۔ ایمان کا درجہ تو عام مومنین کو بھی حاصل ہے،
اور ابرار و صدیقین کو ان کے درجات کے مطابق یقین کی دولت سے نوازا جاتا ہے، اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے مراتب کے مطابق ان کو درجاتی یقین عطا کیے جاتے ہیں۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کیف نحیی الموتیٰ میں اس درجہ یقین اور اطمینان جو بلا رویت ہو سوال سے پہلے بھی حاصل تھا، سالکین اور اولیاء اللہ کو بھی مشاہدات کی دولت سے نوازا جاتا ہے، اور بغیر مشاہدات کے بھی ان کو یقین و اطمینان ایمان بالغیب کے طور پر حاصل ہوتا ہے، لیکن ان کے ایمان اور اطمینان کو انبیاء کرام علیہ السلام کے ایمان و اطمینان سے کوئی نسبت نہیں، اور وہ ان کے اطمینان و یقین کا تحمل بھی نہیں کر سکتے، ورنہ ہوش و حواس کو بیٹھے عقیدہ صحیح ہو اور عمل نہ ہو۔ سوال: عید الفطر کے دن نماز عید کے موقع پر مقامی مولوی صاحب نے کچھ الفاظ کہے کہ کسی کے علم کو مت دیکھو، اس کے عمل کو مت دیکھو، عقیدہ درست ہونا چاہیے، عقیدہ درست ہے تو عمل کے بغیر بھی جنت میں جائے گا، تو کیا ان کا کہنا درست ہے کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے، علم پر عمل کی کوئی ضرورت نہیں؟ جواب: مولوی صاحب کی یہ بات تو صحیح ہے کہ اگر عقیدہ صحیح ہو اور عمل میں کوتاہی ہو تو کسی نہ کسی وقت نجات ہو جائے گی، اور اگر عقیدہ خراب ہو اور اس میں کفر و شرک کی ملاوٹ ہو تو بخشش نہیں ہوگی، لیکن علم اور عمل کو غیر ضروری کہنا خود عقیدے کی خرابی ہے، اور یہ قطعاً غلط ہے، اس سے مولوی صاحب کو توبہ کرنی چاہیے۔ کشف و الہام اور بشارت کیا ہے؟ سوال: کشف، الہام اور بشارت میں کیا فرق ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو کشف، الہام یا بشارت ہونا ممکن ہے؟ قرآن و احادیث کی حوالے سے واضح کیجیے گا۔ جواب: کشف کے معنی ہے کسی بات یا واقعہ کا کھل جانا، الہام کے معنی ہے دل میں کسی بات کا القاء ہو جانا، اور بشارت کے معنی خوشخبری کے ہیں، جیسے کوئی اچھا خواب دیکھنا۔ نمبر 2، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کشف و الہام اور بشارت ممکن ہے، مگر وہ شرعاً حجت نہیں، اور نہ اس کی قطعی و یقینی ہونے کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے، نہ کسی کو اس کے ماننے کی دعوت دی جا سکتی ہے۔ کشف یا الہام ہو سکتا ہے لیکن وہ حجت نہیں۔ سوال: اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ مجھے کشف کے ذریعے خدا نے حکم دیا ہے کہ فلاں شخص کے پاس جاؤ اور فلاں بات کہو، ایسے شخص کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ جواب: غیر نبی کو کشف یا الہام ہو سکتا ہے، مگر وہ حجت نہیں، نہ اس کے ذریعے کوئی حکم ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ اس کو شریعت کی کسوٹی پر جانچ کر دیکھا جائے گا، اگر صحیح ہو تو قبول کیا جائے گا، ورنہ رد کر دیا جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ وہ سنت نبوی کا متبع اور شریعت کا پابند ہو۔ اگر کوئی شخص سنت نبوی کے خلاف چلتا ہو تو اس کا کشف و الہام کا دعویٰ شیطانی مکر ہے۔ کشف کی حقیقت: غیر نبی کا کشف شرعی حجت نہیں۔ سوال: کشف کسے کہتے ہیں؟ اگر ایک شخص کشف بتائے اور کرامات دکھائے تو کیا ہم اس پر یقین کر لیں؟ اور یہ جو جادو کرتے ہیں یہ لوگ کس طرح یہ حرام کرتے ہیں؟ وضاحت فرمائیے۔ اس کے علاوہ غیب کی خبریں بھی بتاتے ہیں اور اکثر صحیح بھی ہو جاتی ہے۔ اولیاء اللہ کو تو خدا کی طرف سے ہی ان باتوں کا الہام ہوتا ہے، کیا انہیں بھی نعوذ باللہ خدا بتاتا ہے؟ وضاحت کر دیجیے۔ لوگ اولیاء کے مزاروں پر جا کر ان سے مدد طلب کرتے ہیں، یہ فعل کیسا ہے؟ پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے اس لیے حاجت طلب کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ اولیاء اللہ قبروں میں زندہ ہے اور ہماری حاجت سنتے ہیں اور پوری کرتے ہیں، اور کئی بار ان کے کام پورے بھی ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ کیا ایسے فعل کرنا شرک ہے؟ وضاحت مفصل طریقے سے کیجیے۔ جواب: بعض اوقات آدمی پر کسی چیز کی حقیقت کھول دی جاتی ہے اور پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اس کو کشف کہتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا کشف و الہام تو یقینی ہے، دوسروں کا یقینی نہیں، اس لیے غیر نبی کا کشف و الہام شرعی حجت نہیں۔ اپنے کشف و کرامت کی ڈینگیں مارنا دکاندار قسم کے لوگوں کا کام ہے، ایسے لوگوں کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ جادو کس طرح کرتے ہیں یہ تو مجھے معلوم نہیں، مگر یہ حرام ہے۔ کسی کا غیب کی خبریں بتانا اور اس پر یقین کرنا گناہ ہے، ان کو شیاطین بتاتے ہیں۔ ان میں سے اٹکل پچو باتیں بعض اوقات پوری بھی ہو جاتی ہے۔ جس طرح اولیاء اللہ کو رحمان کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اسی طرح ان لوگوں کو شیطان کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہے۔
اگر وہ قبر میں زندہ ہے تو ان کی زندگی ہمارے جہان کی نہیں۔ کرامات اولیاء برحق ہے۔ سوال: اسی طرح ایک اور قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میری والد کا انتقال ہوا، ان کو نہلانے کے لیے تختے پر رکھا تو وہ ہنسنے لگے۔ نہلانے والے چھوڑ کر چل دیے، کسی کی ہمت ان کو نہلانے کی نہ پڑتی تھی۔ ایک اور بزرگ ان کے رفیق آئے، انہوں نے غسل دیا۔ کیا یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط؟ جو بزرگ اپنے مریدوں کو ایسی باتیں بتاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ برائے مہربانی مجھے رہنمائی کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کے ہاتھ چڑھ کر ہم اپنا ایمان خراب کر لیں، کیونکہ ہمارے دیوبند عقیدے میں تو یہ چیزیں آج تک نہیں سنی، اس لیے مجھے یہ نئی معلوم ہوتی ہے۔ کہلاتے تو یہ لوگ بھی اہل سنت والجماعت ہے، لیکن عقیدے بہت زیادہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ جواب: بطور کرامت یہ واقعہ بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ دیوبندی اہل سنت ہے، اور اہل سنت کا عقیدہ تمام عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اولیاء کی کرامات برحق ہے، اس لیے ایسے واقعات کا انکار اہل سنت اور دیوبندی مسلک کے خلاف ہے، اور ان واقعات میں عقیدہ کی خرابی کی کوئی بات نہیں، ورنہ اہل سنت کرامات اولیاء کے برحق ہونے کے قائل نہ ہوتے۔